جمعۃ المبارک کے خطبہ کا موضوع کرامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ الرسول خلیفہ ثانی ہیں، آپ کے فضائل و مناقب متعدد بار بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خلیفہ کی شان اور عظمت قرآن کریم میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، جو خطبہ کے اندر میں نے تلاوت کی، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، والذین معاہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، شدید ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم۔ آج چونکہ ہمارا موضوع کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو صحابی رسول بھی ہیں، خلیفۃ الرسول بھی ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ کرامت کہتے کسے ہیں۔ کرامت کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک کرامت ظاہری ہے اور ایک کرامت باطنی ہے۔ باطنی کرامت کو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل اور دقت پیش آتی ہے۔ وہ باطنی کرامت کیا ہے؟ الاستقامت علی الشریعت، شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ کار بند رہنا، یہ باطنی کرامت ہے۔ شریعت کے اوپر کار بند رہنا، حلال حرام کی تمیز رکھنا، جائز و ناجائز کی تمیز رکھنا، اللہ رسول کے حکم کا ہر وقت خیال رکھنا اور عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، اس کو باطنی کرامت کہتے ہیں۔ ہماری عوام جو ہے یہ باطنی کرامت کو نہیں مانتے، نہیں جانتے، کیونکہ نظر نہیں آتی نا۔ جو باطنی کرامت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی بندے کا کوئی نیک عمل جو ہوتا ہے اور وہ ایسا عمل کہ جس میں بظاہر کوئی کچھ نظر نہ آتا ہو تو اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا، یہ باطنی کرامت ہے۔ کیا ہے باطنی کرامت؟ دین کے اوپر استقامت، ہمیشگی کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہنا، یہ باطنی کرامت ہے۔ اور باطنی کرامت کو لوگ نہیں مانتے، لوگ
نہیں جانتے، لوگ نہیں سمجھتے۔ علماء شاید بیان تو کرتے ہی ہوں گے، اور جو ظاہری کرامت ہے اس کو لوگ جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ ظاہری کرامت جو ہے اس کا دار و مدار باطنی کرامت پر ہے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ باطنی کرامت نہیں رکھتا تو ظاہری کرامت نہیں ہوگی، اس سے کرامت ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر وہ دین کے اوپر استقامت نہیں ہے اس کی، اور دین کی شریعت کی جتنی بھی جزیات ہیں اس کے بارے میں اسے علم نہیں، اور وہ کوشش نہیں کرتا اس پہ عمل کرنے کی، تو وہ ظاہری کرامت اس کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا عمل کر کے دکھاتا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہری کرامت ہے، وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری عوام نے جو ظاہری کرامت ہے اس کو تو مان لیا اور جان لیا، لیکن جو باطنی کرامت ہے اس کو کوشش نہیں کی سمجھنے کی۔ اور بعض جو شعبدہ باز خطیب یا بعض ایسے لچھے دار تقریریں کرنے والے، گانے کی طرز میں بولنے والے، انہوں نے ہمارے سیدھے سادے عوام کو باطنی کرامت جو بنیادی کرامت ہے اس کا بیان ہی نہیں کیا، بتایا ہی نہیں، ظاہری کرامت بیان کرتے رہے۔ ظاہری کرامت اسی بندے کی ہوگی کہ جس کے پاس باطنی کرامت موجود ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، معجزہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے نبی کے علاوہ جو اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے نیک لوگ ہوں گے، اگر ان سے کوئی ایسا عمل ظاہر ہو کہ جو عام لوگوں کے کرنے میں مشکل ہو، تو وہ اللہ کے بندے کی ظاہری کرامت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہری اور باطنی کرامت، پہلے باطنی کرامت ہوگی تو ظاہری کرامت ہوگی۔ یہ باطنی اور ظاہری کرامت کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر جو کرامت ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ کرامت کی حیثیت قرآن کریم کے اندر اور شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی قبولیت کی یہ علامت ہے، اس بندے کی عبادت، اس بندے کی استقامت، اس بندے کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی قبولیت کی علامت ہے۔ یہ ظاہری کرامت جو ہے یہ مقبولیت کی علامت ہے، اور اللہ رب العالمین کے کچھ خاص ایسے بندے بھی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ظاہری کرامت نہ ہو، وہ اپنی ساری زندگی میں کوئی کرامت ظاہر نہیں کرتے، اور بعض اوقات یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری کرامت کو ظاہر نہ کرے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس باطنی کرامت تو موجود ہوتی ہے، لیکن اپنی وہ ظاہری کرامت ظاہر نہیں کرنا چاہتے، جس کو اصطلاح شریعت میں خوارق عادت بھی کہتے ہیں۔ خوارق عادت کیا ہے؟ کہ کوئی بھی ایسا عمل کوئی اللہ کا نیک بندہ کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کے کرنے میں انتہائی مشکل ہوتا ہے، انتہائی مشکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
آپ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور کے اندر مصر کے جو گورنر تھے انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا۔ انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ یہ جو دریائے نیل ہے یہاں پر جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو پھر ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس کو اچھے کپڑے پہنا کر دلہن والے اور اچھا خاصا زیور پہنا کر اس کو دریائے نیل کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔ بھینٹ کا معنی قربانی، اس لڑکی کی کنواری لڑکی کی دلہن بنا کر اس دریا کو قربانی دی جاتی ہے، یعنی اس دریا میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دریا کا پانی چلتا ہے تو وہ لڑکی ادھر ہی یا اس کو وہ ذبح کرتے ہیں یا اس کو وہاں پہ وہ لڑکی زندہ ہی جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے، تب وہ دریا کا پانی چلتا ہے۔ تو اس گورنر نے ان لوگوں کو کہا کہ ہم تو یہ اس کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ اجازت لینے آئے تھے۔ جب مصر فتح ہوا تو مصر کے گورنر سے یہ اجازت لینے آئے تو اس گورنر نے منع کیا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے اس بات کی، کیوں ہمارے دین کے اندر اس طرح کی باتوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ بڑے باضد تھے تو اس گورنر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین کے نام خط لکھا۔ گورنر نے خط بھیجا کہ سرکار یہاں پر ایک یہ مسئلہ ہے تو میں نے ان کو اجازت نہیں دی اور میں نے ان کو سمجھایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے صحیح کیا، میں یہ جواب کے ساتھ ایک خط بھیج رہا ہوں، یہ دریائے نیل میں ڈال دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ایک خط جو گورنر کا آیا تھا اس کا جواب لکھا اور ایک علیحدہ خط لکھا اور اس کو ساتھ دیا کہ یہ جو رکا ہے، یہ جو خط ہے، یہ دریائے نیل میں ڈال دینا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل چلتا رہے گا، کبھی بھی اس کو بھینٹ نہیں دینی پڑے گی۔ تو جب یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گورنر کو خط واپس بھیجا تو یہ ساتھ میں ایک خط رکا دریائے نیل کے نام لکھا۔ اس دریائے نیل کے نام آپ نے خط کیا لکھا؟ سبحان اللہ! میں جب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا تو آپ کے جو خط کے الفاظ ہیں اس سے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف لکھی، اس کے بعد سب سے پہلے کیا لکھا؟ بندہ الہی۔ کیا لکھا؟ آئے ہائے ہائے، دل اتنا راضی ہوا اور خوش ہوا کہ سبحان اللہ، بندہ الہی عمر امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل کو اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو نہ ہو، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے، جاری ہوتا ہے تو نہ ہو، اگر تو رب کریم کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں رب واحد و قہار کو التجا کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اپنے حکم سے تجھے جاری کر دے۔ یہ آپ کا خط ہے، پورا خط سنا دیا میں نے۔ آپ کا یہ خط جب نیل کے دریا میں رکھا گیا
تو تاریخ والوں نے لکھا ہے، بعض نے لکھا کہ جب دریا میں یہ خط ڈالا گیا تو بعض کہتے ہیں کہ جو خط ڈال کے آنے والا تھا اس کو خدشہ ہوا، پانی اتنی تیزی سے آیا، خشک دریا ہے، پانی اتنی تیزی سے آیا کہ اسے خدشہ ہوا کہ میں پانی میں ڈوب نہ جاؤں۔ خط ڈالنے کی دیر تھی اور یہ رات کے وقت خط ڈالا گیا اور صبح کے وقت ان کا ٹائم تھا بھیٹ چڑھانے کا، اور جس وقت خط ڈال دیا تو صبح جب مصر والوں نے اٹھ کر دیکھا تو 16 گز پانی زیادہ تھا، 16 گز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے سے 16 گز پانی زیادہ تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے حکم سے یہ دریا رکے گا نہیں، اور دوبارہ کبھی بھی بھیٹ نہیں چڑھائی، آج تک دریائے نیل چل رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بتائیں آپ، تو اب یہ تو دریائے نیل ہے، ہم آپ لوگ کوئی کسی رشتہ دار عزیز کو کوئی بات منوانی ہو، خط لکھیں تو ہو سکتا ہے وہ خط ہی نہ پڑھے، اگر پڑھ لے تو ہو سکتا ہے وہ بات ہی نہ مانے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ انسان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جن کو ہم خط لکھتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا یا پڑھتا ہی نہیں ہے، اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ تو یہ انسان جو عاقل بالغ شعور والے انسان، شعور والے انسانوں کو خط لکھتے ہیں تو ان کے ہاں سے ہمیں جواب ایسے ویسے ہی آتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک اللہ کا بندہ کس کو خط لکھ رہا ہے؟ پانی کو، دریا کو، دریائے نیل کے پانی کو خط لکھا ہے۔ تو پانی تو بے جان چیز ہے، وہ تو عقل نہیں رکھتی، وہ تو حس نہیں رکھتی، وہ پانی جو ہے بے جان چیز ہے نا، حقیقت میں تو ایک مایا ہے، ہماری اللہ رب العالمین نے افزائش کے لیے، ہمارے فوائد کے لیے وہ بنایا ہے۔ تو یہ اگر کوئی عام بندہ پانی کو خط لکھے تو کیا ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، جتنے مرضی خط لکھتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کرامت ہے کہ اللہ کے بندے نے جب خط پانی کو لکھا تو پانی نے کیا اللہ کے بندے کی بات کو، اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا کہ یہ میرا تابع دار بندہ ہے، تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس کے حکم کی تابع داری کر۔ پانی کو اللہ نے حکم دیا، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے اور جس کو باطنی کرامت میسر ہوتی ہے، اور جس کے پاس باطنی کرامت ہوتی ہے تو اسی کی پھر ظاہری کرامت بھی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ باطنی کرامت کیا ہے؟ استقامت علی الدین، دین پر، شریعت پر استقامت حاصل کرنا، ہمیشگی سے شریعت پر عمل کرتے رہنا، اس کو اللہ رب العالمین باطنی کرامت عطا فرماتا ہے۔ اور جب باطنی کرامت ہوتی ہے تو پھر ظاہر میں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے تو اللہ کے بندے اپنی باطنی کرامت کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے۔ اسی طرح متعدد آیات میں آپ کی شان اور عظمت بھی بیان ہوئی ہے، اور آپ کی کثیر کرامات ہیں، کثیر کرامات ہیں، کیونکہ فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر سال، چونکہ یہ آپ کے جو شہادت کا مہینہ ہے 26 ذوالحج کو
جو ہے 23 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو شہید کرنے والا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ابو لؤلؤ فیروز، ابو لؤلؤ فیروز۔ یہ ولید بن مغیرہ کا کوفہ کے اندر غلام تھا۔ کوفہ سے ولید بن مغیرہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، وہ کوفہ کے گورنر تھے، کہ بھئی میرے پاس ایک لڑکا ہے، میرا ایک غلام ہے، تو یہ بڑا ماہر ہے لوہے کے کام میں، لوہار کے کام میں، اور ترکھان کے کام میں، اور نقاشی کا بڑا ماہر ہے، اور یہ چکیاں بہت یعنی بڑا ماہر کاریگر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں کسی لڑکے کو، چھوٹی عمر کے لڑکوں کو آنے نہیں دیتے تھے، تو خلیفہ اور گورنر نے جب خط لکھا کہ آپ اگر اجازت دیں تو مدینہ کے لوگوں کو یہ لڑکا بہت فائدہ دے سکتا ہے، تو آپ نے اجازت دے دی۔ ولید بن مغیرہ کا وہ غلام تھا، اس غلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے یہ شکایت کی ولید بن مغیرہ کی کہ اس نے مجھ پر 100 دینار جو ہیں یا 100 درہم مجھ پہ ٹیکس لگایا ہوا ہے، کہ وہ مجھ پہ زیادتی کرتا ہے، یعنی مجھ سے بہت زیادہ یہ ٹیکس لیتا ہے، تو آپ میرے ساتھ یعنی میری کوئی سفارش کریں، اس میں کچھ نرمی کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے آقا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو، وہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، وہ تمہارے ساتھ جو کر رہا ہے وہ اس کا حق ہے۔ تو یہ غلام جو تھا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ تو اس غلام نے دل کے اندر یہ بات رکھی، اور پھر اسی بات کی وجہ سے آپ کو جو ہے اس لڑکے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز کے وقت میں پھر ایک خنجر کے ساتھ اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس میں 18 لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 6 لوگ اور بھی شہید ہو گئے تھے، یعنی یہ 7 آدمی ایک بندے نے، اس کا نام جس کا میں نے بتایا کہ اس نے جب وہ پکڑا گیا تو اس نے فوراً خودکشی کر لی تھی، خودکشی کر لی تھی اس لڑکے نے۔ اللہ رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت اور ان کی کرامات کو سمجھ کے ہمیں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔